313 کی جو میں نے مدد کی تھی نا، وہ اس لیے کی تھی کہ ان 313 نے پہلے اپنے آپ کو بدلا تھا، اپنے آپ کو بدلا تھا۔ صحابہ کی مدد اللہ نے کیوں کی؟ صحابہ کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں اترے؟ صحابہ کی مدد آسمانوں سے کیوں آئی؟ اس لیے کہ صحابہ نے پہلے اپنے آپ کو بدلا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا تو پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے مدد کو اتارا، آسمان سے فرشتے اترے۔ سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ رعد آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سورہ کے اندر زیادہ تر اللہ رب العزت نے عقائد کے متعلق بتلایا ہے، اور عقائد میں سے سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید۔ گزشتہ درس کے اندر بھی آپ حضرات نے عقیدہ توحید ہی کے متعلق سماعت فرمایا۔ آج کے درس کے اندر بھی زیادہ تر آپ حضرات عقیدہ توحید ہی کے متعلق سماعت فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے کلمے کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ سارا کا سارا عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو باقی عقائد بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ اس لیے عقیدہ توحید پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار دلائل ہے، جس طرح گزشتہ درس کے اندر بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے ایک بات یہ سماعت فرمائی تھی کہ کفار تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ اکٹھا کرے گا؟ جب ہم راکھ ہو جائیں گے تو کون ہمارے جسم کو اکٹھا کرے گا؟ رب تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کون کرے گا، بلکہ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو میری نشانیاں دیکھ کر بھی میرے اوپر ایمان نہیں لے کر آتا، یہ زیادہ تعجب کی بات ہے۔ اور رہی بات کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگے، تو وہ رب جو دنیا کے اندر بے شمار نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، وہ رب کہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا، بغیر سہارے کو زمین کے ٹھہرایا، ایک ہی درخت پر
ترش پھل بھی ہے، میٹھا پھل بھی ہے، ایک جڑ پر ایک تنے والا درخت بھی ہے، دو تنے والے درختوں کو بھی جس نے پیدا کیا، جو رب اس بات پہ قادر ہے کہ ایک ہی ٹہنی پر لگے ہوئے دو پھلوں کے ذائقے بدل سکتا ہے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے۔ پھر یہ لوگ قیامت کا سوال کرتے ہیں، اچھائی ختم ہونے سے پہلے برائی کا سوال کرتے ہیں، امن ختم ہونے سے پہلے بدامنی کا سوال کرتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے حالات گزرے ہیں، اس کتاب کے اندر، اس کلام کے اندر سابقہ اقوام کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر جس قیامت کا سوال کرتے ہو نا، وہ قیامت جب آئے گی تو پھر بڑے بڑے بادشاہ بھی تھرا اور کانپ رہے ہوں گے، پھر کسی کی نہ چلے گی۔ اے میرے حبیب، آپ انہیں بتا دو کہ معجزے کا ظہور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مشرکین مکہ والے جو تھے نا، وہ معجزے طلب کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دو، معجزہ دکھا دو۔ تو اے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معجزے کا ظہور جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ معجزے کا ظہور تب ہوگا جب رب چاہے گا، جب رب چاہے گا۔ آپ کا کام ہے ڈرانا، بس آپ ڈراتے رہیں، اور ہر قوم کے اندر اللہ رب العزت اسی طرح ڈرانے والوں کو بھیجتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ حضرات نے عقیدہ توحید کے دلائل کے اندر یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا علم صرف رب جانتا ہے، اور اس حمل کی میعاد کتنی ہے، 6 ماہ بعد پیدا ہوگا، 9 ماہ بعد پیدا ہوگا، سال کے بعد ہوگا، 2 سال کے بعد ہوگا۔ اور اسی کے اندر آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حمل کی مدت جو ہے وہ 4 سال تک ہے، 4 سال تک ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 4 سال، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 سال تک حمل کی مدت ہے۔ اور اسی کے ضمن میں آپ حضرات نے امام ضحاک رحمہ اللہ کے متعلق سماعت فرمایا تھا کہ آپ ماں کے پیٹ میں 2.5 سال رہے، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے منہ کے اندر دانت آ چکے تھے۔ یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ رب کہتا ہے کہ میں ہوں، رب کہتا ہے کہ میں ہوں۔ مجھ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، میں ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں، جو تم مجھ سے چھپا کر بولنا چاہتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو تم علی الاعلان بولتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، اس کے اندر جو کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں وہ میرے علم کے اندر ہیں۔ اور پھر میری ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے آگے اور پیچھے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں آپ حضرات نے تفصیل سماعت فرما لی تھی۔ اور یہ حفاظت جو ہے تب تک کرتے ہیں کہ جب تک میرا حکم ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا حکم ہوتا ہے، جب تک رب کی اجازت ہے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور رب جب چاہتا ہے ان کی حفاظت کی ڈیوٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر گزشتہ درس کے آخر کے اندر آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ آج ہم معاشرے کے اندر دعائیں تو مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے حالات سدھار دے، اے اللہ ہمارے حالات سدھار دے، لیکن ہم خود حالات کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالات کب سدھریں گے؟ یہ شریعت اسلامی کا پیغام ہے نا، جھوٹ چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی چھوڑ دو، سود سے توبہ کر لو، رشوت سے اپنے آپ کو بچا لو، نیکی کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو۔ ہم دوڑتے تو ہے نہیں پر دعائیں مانگتے ہیں، ہم جھوٹ چھوڑتے نہیں ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی چھوڑتے نہیں ہیں،
ہم کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں۔ آج معاشرے کے اندر الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، وگرنہ جس کا جہاں بس چلتا ہے دوسرے کے حق مارنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، دوسرے کا حق مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہاتھوں کے اندر تسبیح بھی ہے، پیجامے شلواریں تہبند بھی ٹخنوں سے اوپر ہیں، سروں پر عمامے بھی ہیں، نام کے ساتھ الحاج بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کی معاشرتی زندگی کو دیکھیں تو لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے بیٹھے۔ اللہ کہتا ہے میں اس طرح حالات نہیں بدلتا۔ 313 کی جو میں نے مدد کی تھی نا، وہ اس لیے کی تھی کہ ان 313 نے پہلے اپنے آپ کو بدلا تھا، اپنے آپ کو بدلا تھا۔ صحابہ کی مدد اللہ نے کیوں کی؟ صحابہ کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں اترے؟ صحابہ کی مدد آسمانوں سے کیوں آئی؟ اس لیے کہ صحابہ نے پہلے اپنے آپ کو بدلا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا تو پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے مدد کو اتارا، آسمان سے فرشتے اترے۔ رہتی دنیا تک رب تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے حالات سدھر جائیں، ہمیں امن مل جائے، ہمارے لیے مہنگائی ختم ہو جائے، ہمارے لیے رزق کی فراوانی ہو، ہمیں سکون نصیب ہو، پریشانیاں ختم ہوں، وگرنہ آج تو پریشانیاں اس طرح آ رہی ہیں جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، بارش کے قطرات کی طرح پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ان پریشانیوں سے، ان حالات سے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود بدلنے کا ارادہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گرفت میں لانا چاہتا ہے نا تو اس قوم کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جو حالات گرفت والے ہوتے ہیں۔ بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جھوٹ عام ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، ایسے اسباب قائم ہو جاتے ہیں کہ وہ خود بخود اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ سوال کیا، اللہ کے نبی یہ گرفت میں آئیں گے جب تک، اس وقت بھی کہ جب ان کے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے، نیک لوگ موجود ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہاں، جب برائی عام ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں گی تو سمجھ لینا کہ سارے کے سارے اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ ہاں، آخرت کے اندر ان نیک لوگوں کو اجر ضرور ملے گا، برے لوگوں کو وہ اپنے انجام بھگتنا پڑے گا، لیکن دنیا کے اندر جب کوڑا برستا ہے نا تو اس کی لپیٹ میں سارے آ جاتے ہیں۔ گندم کو پیسا جاتا ہے تو گھن بھی ساتھ پس جایا کرتے ہیں۔ چکی چلتی ہے نا، اب دانے ڈالتے ہیں تو چکی نہیں کہتی کہ میں دانے پیسوں گی گھن الگ کر دوں گی، نہیں، سارا کچھ پس جاتا ہے بیچ میں۔ اسی طرح جب اللہ کا کوڑا برستا ہے تو پھر سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے برائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت اپنے عقیدہ توحید ہی کے دلائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا۔ اللہ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے۔ آسمان پر بادل گرجنے کے ساتھ ساتھ ایک بجلی بھی چمکتی ہے، ایک بجلی بھی چمکتی ہے۔ اس بجلی کی چمک کو دکھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس بجلی کی چمک کو دیکھ کر تمہاری دو کیفیات ہوتی ہیں، یا تو خوف آتا ہے یا خوشی، امید بنتی ہے۔ خوف اس بات سے کہ کہیں بجلی کے کڑک کے ساتھ ساتھ اس بجلی کی لپیٹ میں ہم بھی نہ آ جائیں، اور امید اس بات کی کہ بجلی چمکی ہے، بارش آئے گی، بارش برسے گی، فصلیں اگیں گی، زمین سیراب ہوگی، یہ امید ہے۔ بجلی کی چمک کے ساتھ امید اور خوف کا پیدا ہو جانا، اللہ رب العزت اس بندے کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ اے حضرت انسان، ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ ایمان
अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम है कि अल्लाह के अजाब से हर वक्त डरते रहो, अल्लाह के पकड़ से हर वक्त डरते रहो, और उम्मीद भी रखो कि अल्लाह गफूर रहीम है, उम्मीद भी रखो कि अल्लाह गफूर रहीम है। वयुनशिउस सहाबा सिकाल, अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो पानी से लदे हुए बादलों को उठाता है, पानी से लदे हुए बादलों को उठाता है। कभी आसमान पे चलते हुए बादल देखे हैं? ये बादल पानियों से भरे होते हैं, ये पानी से भरे हुए बादल आसमान पर किस तरह तैर रहे हैं, और इनको ये सलाहियत देने वाला कौन है? रब कहता है कि मैं हूं। ये बादलों के अंदर पानी समुद्रों से भरा जाता है, समुंदर की लहरों से बादल में पानी आता है, और फिर समुंदर से ये बादल चलते हैं, कभी लाहौर के ऊपर से वैसे ही गुजर जाते हैं, बरसते नहीं हैं, हालांकि इनके अंदर पानी होता है। बरसते कहाँ हैं? जहां रब चाहता है। बरसते कहाँ हैं? जहां रब चाहता है। वही अल्लाह है जो इन पानी से भरे हुए बादलों को, लदे हुए बादलों को चलाता है। वयुसब्बिहुर राअदु बिहम्दिही, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि रात भी रात बिजली की गरज को भी, बादलों के गरज को भी कहते हैं, जिस तरह सूरत का नाम रात है, बादलों के गरज। और फिर रात जो है एक फरिश्ते का नाम भी है, रात फरिश्ते का नाम भी है, जिसकी ड्यूटी क्या है? इसके हाथ के अंदर एक कोड़ा है जो बादलों को हंकाता है, बादलों को चलाता है। फिर एक वक्त आता है ये बादलों पर कोड़ा बरसाता है, कोड़ा बरसने के साथ एक चमक पैदा होती है, उस चमक के साथ साथ जब बादल आपस में टकराते हैं, बादलों के टकराने पर एक गरज पैदा होती है, उसी गरज को रात कहते हैं। उस गरज का भी लुग़वी माना क्या है? रात। रात का लुग़वी माना वही गरज है। आज की जदीद साइंस भी इस बात को मान गई है कि बादलों के अंदर मुस्बत और मनफी दोनों किस्म के अनासिर हैं। मुस्बत और मनफी अनासिर जब आपस में पैदा हो टकराते हैं तो एक गरज पैदा होती है, जिसे आप पॉजिटिव अनासिर या नेगेटिव अनासिर कह सकते हैं। ये आपस में टकराते हैं तो एक गरज पैदा होती है, उसी गरज को रात कहते हैं, उसी गरज को रात कहते हैं। तो रात चूंकि एक फरिश्ते का नाम भी है, इसलिए यहां रात से मुराद ये फरिश्ता है कि रात फरिश्ता भी अल्लाह की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह को बयान कर रहा है। वल मलाइकतु मिन खीफती, और उसके खौफ से फरिश्ते भी उसकी तस्बीह को बयान कर रहे हैं। यहां फरिश्तों का जिक्र करके रब बताना यह चाह रहा है कि कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें रब की तस्बीह को बयान कर रही हैं, रब की तस्बीह को बयान कर रही हैं। ऐ हजरत इंसान, तेरी तस्बीह की रब को जरूरत नहीं है, तू तस्बीह करता है, तेरे अपने मरातिब बढ़ते हैं, तेरे अपने दराजात बुलंद होते हैं, वगरना कायनात की हर चीज जो है वो रब की तस्बीह को बयान कर रही है, रब की तस्बीह को बयान कर रही है। वयुरसिलुस सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशा, और वही कड़कती हुई बिजलियां भेजता है। वयुरसिलुस सवाइक़, वो भेजता है कड़कती हुई बिजलियों को। फयुसीबु बिहा मन यशा, फिर जिस पर चाहता है उन्हें मुसीबत बनाकर गिरा देता है। वहुम युजादिलून फिल्लाह, और काफिरों का हाल ये है कि वो अल्लाह के बारे में बहसें कर रहे हैं। वहुव शदीदुल मिहाल, हालांकि उसकी ताकत बड़ी जबरदस्त है, हालांकि वह क़ुव्वत के एतबार से, ताकत के एतबार से बड़ा कवी है। ये बिजलियां जो चलती है ना, ये कभी कभी आसमान से गिरती भी हैं,
اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ کہاں گرتی ہیں، کب گرتی ہیں؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور کسے نقصان پہنچاتی ہیں؟ جسے اللہ چاہتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ ایک انسان پر بجلی برسی ہے، بجلی کی کڑک پیدا ہوئی، آسمان سے بجلی گری، لیکن اس فرد کو ذرہ برابر نقصان نہ پہنچا، بس اتنا ہوا کہ اس فرد کے جسم پر جو لباس تھا وہ لباس اتر گیا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار بجلی گرتی ہے، درختوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کبھی کبھار بجلی گرتی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور بجلی کے ساتھ اللہ رب العزت پھر اپنے دشمن سے بھی بدلہ لیتے ہیں۔ علماء مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ قیام مدینہ میں قبیلہ بنو عامر کے دو شخص تھے، ایک کا نام عامر ابن طفیل اور دوسرے کا نام اربد بن ربیعہ۔ یہ دو ملعون شخص تھے۔ انہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرتے ہیں۔ پلاننگ یہ کی کہ عامر نے اربد کو کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کے اندر مصروف کروں گا، جب وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے تم موقع سمجھ کر ان پر حملہ کر دینا۔ یہ دونوں شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے، اور عامر نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا آغاز کیا اور یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کی دین کی دعوت کو قبول کر لوں مجھے کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہی حقوق ملیں گے جو باقی مسلمانوں کو ملتے ہیں، اور تم پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو باقی مسلمانوں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو اس عامر ابن طفیل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسا نہ کر لیں کہ میں آپ کے دین کی دعوت کو قبول کر لوں، اور آپ کے دین کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد دیہاتوں کے اندر میری حکومت ہو اور شہروں کے اندر آپ کی حکومت ہو، دیہاتوں کے اندر حکومت مجھے مل جائے اور شہروں کے اندر حکومت آپ کے پاس ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ سے مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشست کو چھوڑا، کھڑے ہوئے اور عامر سے گفتگو کرنے لگے۔ پیچھے اربد کھڑا تھا، اس نے میان سے تلوار کو نکالنا چاہا، اس نے میان سے تلوار کو نکالنا چاہا، جو ہی تلوار کے ہاتھ دستے پر اس کا ہاتھ پڑا وہی ہاتھ اس کا شل ہو گیا، وہی ہاتھ شل ہو گیا۔ یہاں سے یہ دونوں شخص بھاگے کہ ابھی مدینہ سے باہر نہ نکلے تھے کہ راستے ہی کے اندر آسمان سے بجلی گری۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ بجلیوں کو، کڑکتی ہوئی بجلیوں کو چلاتا ہے۔ آسمان پر نہ کوئی بادل تھا، نہ آسمان پر بارش کے آثار تھے، نہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے بجلی کو گرایا، بجلی برسی کہ یہاں تک کہ اربد کو موقع پر ہلاک کر دیا، موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اور عامر بھاگتا رہا یہاں تک کہ اس کے جسم پر طاعون کی ایک گلٹی نکلی۔ راستے میں قبیلہ بنو سلول کی ایک عورت کے گھر اس نے پناہ لی، پناہ لیتے ہوئے اس نے اپنی گلٹی کو دیکھا اور جاہلیت کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ تو اونٹ کی گلٹی کی طرح گلٹی ہے، اور میں یہاں سلول کے قبیلے کی ایک عورت کے گھر مر رہا ہوں۔ اس نے گھوڑے پر کیا کیا؟ سواری شروع کی، گھوڑے کو تیار کیا، تلوار ہاتھ کے اندر لی اور بھاگتا جا رہا ہے، اور زبان سے اول فول بکتا ہوا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور زبان سے ملک الموت کو یہ جملے کہتا ہوا جا رہا ہے کہ اے موت لانے والے فرشتے، اگر تو میرے سامنے آئے تو میں اسی تلوار سے تیرا کام تمام کر دوں۔ یہی بکواسات کرتا ہوا جا رہا تھا، گھوڑا چل رہا تھا کہ اسی حال کے اندر یہ جہنم رسید ہو گیا، اسی حال کے اندر اسے موت آ گئی۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے اپنوں کو ستائے گا میں اسے وہاں سے موت دوں گا جہاں سے اس کا وام و گمان بھی نہ ہوگا، وام و گمان بھی نہ ہوگا۔
اربد پر بجلی گری، حالانکہ بجلی کے اسباب نہ تھے۔ بجلی تو تب چمکتی ہے نا جب آسمان پہ بادل ہوتے ہیں، بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے۔ بجلی کی کڑکڑاہٹ اور بجلی کی جو برسات ہوئی وہ کیسے ہوئی کہ اس کے اسباب نہ تھے، بغیر اسباب کے اللہ رب العزت نے بجلی کو آسمان سے گرایا اور اپنے نبی کے دشمن کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یہی بات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں اسے نقصان پہنچاتا ہوں۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کی دعوت برحق ہے۔ کس کی دعوت برحق ہے؟ اللہ کی، اور وہی ہے کہ جس سے دعا کرنا حق ہے۔ لَهُ دعوت الحق، کہ ہر حال کے اندر اسی سے دعا کرو، ہر حال کے اندر اسی سے دعا کرو۔ کیوں؟ کہ اس کی دعوت جو ہے وہ دعوت حق ہے، اس کی طرف آنا حق ہے، اسی کی طرف آئیں گے تو کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور در پہ جائیں گے تو ناکامی ہمارا مقدر بنیں گی۔ والذین یدعون من دونی، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں نا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو غیروں کو پکارتے ہیں۔ سن لیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والوں سنو، تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ہاتھ پانی کی طرف پھیلاتا ہے، ہاتھ پانی کی طرف پھیلاتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ یہ پانی میرے منہ کے اندر آ جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر ہم پانی کو آواز دیں تو میرے منہ میں آ جا، پانی منہ میں آ جائے گا؟ یا پھر اس کا دوسرا ترجمہ کہ اس شخص کی طرح ان کی مثال ہے جو پانی کو مٹھی کے اندر بند کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح پانی مٹھی کے اندر نہیں آ سکتا، کوئی بندہ کہے کہ میں پانی کو مٹھی میں بند کر لوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم غیر کو پکارو اور تمہاری مدد کر سکیں، تم غیر کو پکارو اور تمہاری مدد کر سکیں۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جو ان کو پکارتے ہیں نا، ان کی پکار کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ صرف ان کی پکاریں بھٹکتی پھرتی ہیں، بس ان کی پکاریں صرف گمراہی ہیں، ان کی پکاریں صرف اور صرف بھٹکتی پھرتی ہیں، ان کی پکار کا جواب کوئی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، چاہے وہ سجدہ خوشی سے ہے چاہے وہ سجدہ مجبوری سے ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ آیت سجدہ ہے۔ میں نے پڑھی، آپ نے سنی، آپ سب پر سجدہ واجب ہو چکا ہے۔ درس کے بعد آپ تمام احباب ایک سجدہ کر کے جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 14 مقام پر یہ آیات آتی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 11 مقام پر یہ سجدہ واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک اس کو واجب نہیں کہتے، یہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو اس آیت کو پڑھے گا یا جو اس آیت کو سنے گا اس پر ایک سجدہ کرنا واجب ہے، ایک سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس آیت کے اندر بیان کیا ہو رہا ہے؟ وہی اللہ ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ساری اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہی ہیں۔
اے مسلمان تو نہ سمجھ اس بات کو کہ میں مسلمان ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں، کافر سجدہ نہیں کر رہا، سارے کے سارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ان کے سجدے کی کیفیات کیا ہیں؟ طوعا، کچھ خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، مسلمان خوشی سے سجدہ کرتا ہے، وکرہا، اور کچھ ناخوشی سے سجدہ کرتے ہیں، کچھ ناخوشی سے سجدہ کرتے ہیں۔ اور سجدے کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں نا، اے لوگوں سنو، اگر تمہارا جسم سجدہ نہیں کرتا تو تمہارے جسم کا جو سایہ ہے وہ تو رب کو سجدہ کر رہا ہے نا۔ تکوینی امور کے اندر وہ بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اے اللہ تیرے آگے کسی کی نہیں چلتی، مجبور، اللہ ہم یہاں مجبور ہیں، تیرے آگے کسی کی نہیں چل سکتی، تو وحدہ لا شریک ہے، تو قادر مطلق ہے۔ موت کے سامنے تو سارے کمزور ہیں نا، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، موت آتی ہے تو سارے کمزور، کسی کی نہیں چلتی۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری جو ہیں وہ ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہی ہیں، کیونکہ سجدہ ہی وہ واحد کیفیت ہے کہ جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ابھی آپ نے یہ بات سماعت فرمائی کہ سائے سجدہ کرتے ہیں، تو ناخوشی سے جو سجدوں کا یہاں بیان ہے اس سے ان کے سائے مراد ہیں کہ صبح بھی اور شام بھی ان کے سائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت بار بار اپنی وحدانیت کے دلائل کو بیان کر رہا ہے۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کی پرورش کون کرتا ہے؟ قل اللہ، پر آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونی اولیاء، کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو نہ اپنی ذات کے لیے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، اندھیرا اور روشنی کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقی، ان سے پوچھو جن کو تم شریک بناتے ہو نا، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کی مخلوقات کو تم نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات کو تم نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وہ تنہا ہے، اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے، اس کا اقتدار سب پہ حاوی ہے۔ ہر حال کے اندر اللہ کو اللہ مان کر زندگی گزارو، ہر حال کے اندر اللہ پر ایمان رکھ کر زندگی گزارو، ہر حال کے اندر مشکل کشا صرف اللہ کو مانو، ہر حال کے اندر حاجت روا صرف اللہ کو مانو، ہر حال کے اندر چاہے تنگی ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے آسانی ہے، چاہے تنگ دستی ہے، جس حال کے اندر بھی ہو اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر زندگی گزارو، وہ اللہ تمہارا کارساز بن جائے گا، وہ اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ اسی عقیدے پر تا دم آخر ہم سب کو استقامت نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔